پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب ڈائلاگ کے حوالے سے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا ہوم ورک مکمل ہے۔ آپ نے ڈیمانڈ لسٹ کو بنا لی ہے کہ کیا چیزیں ہیں جب ہم جائیں گے تو یہ سامنے رکھیں گے، یا وہ نکات کون سے؟ چلو یہ کہہ لیتے ہیں۔ محمود خان جگزئی نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کہا ہے، گفتگو بھی کہا ہے، ہم نے بھی کہا ہے، ہم نے جو بیانیہ دی ہے، ہم نے کہا ان چیزوں پر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ لکھی ہوئی ہیں، جس میں ایک تو الیکشن ہے جو لکھی ہوئی سارا بیانیہ جو بنا ہے۔ قیدیوں کی رہائی بھی شامل ہے نہیں، اس میں وہ نہیں لکھا۔ دیکھیں نا، ہم دیکھیں اگر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی تو بھی مذاکرات ہوں گے۔ دیکھیں بھائی، بات سنیں کہ مذاکرات کی اجازت کیا نہیں دیتے؟ ملاقات کی اجازت نہیں بھی دیتے تو پھر بھی مذاکرات ہوں گے آپ کے؟ دیکھیں ہم نے جب اس میں شرط نہیں رکھی ہے۔ اچھا، نہیں رکھی ہے آپ نے؟ دیکھیں نا، میں پھر کہتا ہوں، یہ پتہ کیا ہے، یہ چھوٹے لوگ ہیں نا، اللہ نہ کرے کسی کا مخالف چھوٹا آدمی ہو جائے۔ ہم یہ کہتے کیا ان کا پہلا اول آخری مسئلہ عمران خان صاحب ہے۔ ہاں، مسئلہ ہے پاکستان کے عوام کا، وہ پاکستان کا بھی مسئلہ ہے صحیح، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کسی سے انتقام نہیں لوں گا۔ مجھے گولیاں ماری گئی ہیں، مجھے 2 دفعہ اٹیمپٹ کی گیا مارنے کی، میرے گریبان کو پکڑ کے مجھے پکڑا گیا، اللیگلی وہاں پر پکڑا گیا ہے، کورٹ کے اندر سے پکڑا گیا ہے، لوگوں پر ایف آئی آریں کاٹی گئی ہیں، جھوٹی ایف آئی آریں میرے پر کاٹی گئی ہیں، جو مجھ سے انتقام نہیں۔ میں تو ریلیف بھی نہیں لینا چاہتا، میں تو کورٹ کے ذریعے باہر آنا چاہتا ہوں۔ وہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ مجھے ریلیف دے دیں۔ تو پھر تو 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں نا؟ 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں، میری بات سنیے، یہ مقدمات چل رہے ہیں۔ جنوری سے ہائی کورٹ اسلام آباد میں جو 190 ملین پاؤنڈ کا کیس تھا، وہ آگے بھی آج تک نہیں لگا ہے۔ یہ ایسے کیس کم و بیش 1 سال ہو گیا، ایسے کیس چلتے ہیں۔ اس طرح سے عدالتوں کو پیرالائز کر دیا جاتا ہے، مفلوج کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان نہیں چل رہا ہے ان سے، یہ اس کے بوجھ تلے دب رہے ہیں۔ یقین کر لیں، ہم وہ لوگ ہیں جو آئین کی بات کرتے ہیں پاکستان کی، کہ پاکستان کا آئین بحال ہونا چاہیے، اس ملک کے اندر آئین کے مطابق فیڈریشن چلے گی۔ اور جس طرح سے انہوں نے متفقہ آئین کو متنازع بنا دیا ہے، یہ پاکستان کی فیڈریشن پر اٹیک اور حملہ کیا ہے انہوں نے۔ یہ جتنے استثناءات لیتے ہیں، کیوں لیتے ہیں استثناءات؟ کیا مسئلہ ہے؟ جو عوام کے اندر ہوتا ہے، عوام اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ ہوں، اس کو استثناء کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ صحیح، لیکن عدالتوں پہ تو اعتماد آپ کو ہے نا کہ وہاں سے انصاف ملے گا؟ کہاں؟ ہمیں دیکھیں پاکستان ابھی تک جو رویہ رہا ہے تو آپ کے سامنے کہ 1 سال ہونے والا ہے، ان کا کیس نہیں لگ رہا ہے۔ آپ دیکھ نقطہ بھی رکھیں گے ڈائلاگ ٹیبل پہ آپ؟ دیکھیں میری باتیں، دیکھیں جب بات چیت ہوتی ہے، بات چیت چلے گی تو اس میں پاکستان کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ پاکستان، میں کہتا ہوں دیکھیں کسی عمران خان نہیں، کسی ایک پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک بے گناہ قیدی کو مسنگ نہیں ہونا چاہیے، کسی ایک بے گناہ آدمی کو جیل میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن خود ان کے دور میں بھی سوال تو یہ اٹھتے رہے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کو مسنگ کیا گیا، کچھ لوگوں کو آپ کو پتہ ہے، میری بات سنیں، مقدمات بنے، رانا ثناء اللہ ہو، احسان اقبال ہو، دیگر جو ہوا جس نے کیا غلط کیا، تو معافی تو ہونی چاہیے۔ ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ راجہ صاحب اس کو معافی نہیں ہوتی؟ میری بات سنیں، رانا ثناء بھی اس دن کہا تھا، اس کو پتہ تھا کس نے گرفتار کرایا، اس دن کہا کہ باجوہ کے پوسٹ کی تھی، لیکن اس وقت کی گورنمنٹ نے اونرشپ لی تھی، احتساب کے تھرو جو کچھ ہو رہا تھا اس کی اونرشپ بھی لی۔ بعد میں عمران خان نے کہا جس نے بھی غلط کیا نا اس کو معافی مانگنی چاہیے، بالکل جس نے کیا ہے معذرت کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ میں کسی غلطی کے ساتھ نہیں ہوں، میرا تعلق جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ عمران خان اس وقت بے گناہ جیل کے اندر ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کو فری اینڈ فیئر ٹرائل ملے، یہ اس کا حق ہے، بنیادی انسانی حق ہے جو پوری دنیا کے اندر رائج ہے، اور آئین اور قانون نے دیا ہے، خدا نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے یہ۔ اور ایک آدمی کو ضرورت سے زیادہ بے گناہ طور پر جیل میں رکھنا خود ایک ظلم ہے، خلاف قانون ہے۔ یہ انٹینشن رکھنا کہ میں نے باہر نہیں آنے دینا ہے، یہ بھی جرم ہے اور خلاف قانون ہے کہ ایک آدمی کے اس حق کو آپ کیسے پامال کر رہے ہیں کہ اس کو انٹینشنلی آپ کہتے ہیں اس کو ہم نے زیادہ عرصہ جیل میں رکھنا ہے۔ یہ ظلم ہے، اور ظلم سے کوئی نظام آگے نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی نہیں بڑھ سکتا، وہ ڈہ جاتے ہیں۔ صحیح، کتنا بڑا ٹائٹینک ہی کیوں نہ ظلم کا بھی ڈوب جاتا ہے۔ لیکن راجہ صاحب انفیکٹ بقول رانا ثناء اللہ کہ اگر ہم گھروں کو چلے جائیں، سب کچھ ان کے حوالے کر دیں تو یہ کس طرح کی ڈیل ہوئی؟ ہم کیوں کریں گے ایسی ڈیل؟ بات سنیں، تو بیئر منیمم کیا ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں کہ کم سے کم اتنا ہو تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بات سنیں، کسی بھی ملک میں اگر بحران آتے ہیں نا، جو جمہوری ملک ہوتے ہیں، بحرانوں کا حل کیا ہوتا ہے؟ نیا مینڈیٹ لیا جاتا ہے، عوام کے پاس سے آ جاتا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جاتا ہے، اور نئی حکومت آتی ہے، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ فیصلے کرتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ آپ کو بالآخر عوام کے پاس جانا پڑے گا۔ آپ سے نہیں سسٹم چل رہا، پاکستان نہیں چل رہا، جتنا دیر کریں گے تباہی بڑھے گی، بربادی بڑھے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ آگے بڑھا جائے،
اور آپ کو عوام کے پاس جانا پڑے گا. عوام ہی ہیں جو پاکستان کے مقدرات کے مالک ہیں. یہ وہ آئین اور قانون نے ان کو حق دیا کہ اپنے حکمران چنے اور سسٹم کو آگے لے کے چلیں. دنیا میں ایسے ہوتا ہے. آپ سے حکومت نہیں چل رہی ہے بھائی, مہنگائی جیسے پہلے میں تکرار نہیں کرتا ہوں, ٹھیک ہے, نہیں آپ فیلئر کے شکار, آپ ناکام ہو چکے ہوئے ہیں, لہذا ضروری ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا. آج نہیں کل نہیں تم دب جاؤ گے اس کے بوجھ تلے جو تم سے نہیں چل رہا ہے. یہ ناظرین, علامہ راج ناصر صاحب کے ساتھ گفتگو جاری, ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں, گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.